بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں سورہ انفال کے چوتھے رکوع کی آیات نمبر 29 تا 34 پڑھی تھی۔ اس لیکچر میں ہم نے سورہ انفال کی آیت نمبر 35 تا 37 دیکھنی ہے، جس میں ہم نے آیات کا ترجمہ اور اس کا مفہوم دیکھنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے مشقی سوالات کرنے ہیں، اور اس کے بعد پھر ریڈنگ میں سے مختصر سوالات و جوابات دیکھیں گے۔ ان آیات کے جو اہم مضامین ہیں جو ہم نے آج پڑھنی ہیں وہ یہ ہیں: کافروں کی نماز کعبہ کے نزدیک کیا تھی؟ کافروں پر عذاب کیوں مسلط کیا جائے گا؟ یہ ہم اس میں پڑھیں گے۔ کافر اپنا مال کس مقصد کے لیے خرچ کرتے تھے؟ یہ ہم پڑھیں گے۔ اور کافروں کا انجام کیا ہے تو اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ تو آئیں چلیں ہم اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکچر شروع کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا پچھلے سبق کو دہرا لیتے ہیں۔ ہم نے اس رکوع کے شروع میں پڑھا تھا کہ تقوی کے انعامات اللہ تعالیٰ نے 3 بیان کیے ہیں۔ اس میں ایک تو یہ تھا کہ فرقان، اللہ تعالیٰ فرقان پیدا کر دیں گے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ فرقان یعنی ایک ایسی چیز جس سے حق و باطل کے درمیان فرق کیا جا سکے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے تمام گناہوں کو۔ اور اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ کفار نے کیسے سازشیں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف، اور اللہ پاک نے ان کی تمام سازشوں کو کیسے خاک میں ملا دیا، ناکام بنا دیا۔ اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ کافر لوگ جو تھے قرآن سننے کے بعد کہا کرتے تھے کہ ہم نے یہ قرآن سن لیا ہے، یہ کلام سن لیا ہے، اس طرح کا تو ہم بھی کلام سنا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو پچھلے لوگوں کی حکایتیں ہیں، کہانیاں ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے عذاب کا مطالبہ کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے رب سے کہیے کہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج۔ لیکن اللہ پاک نے ان کی اس خواہش کے باوجود بھی عذاب نازل نہ کیا۔ اس کے 2 اسباب ہم نے دیکھے تھے کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب تک کسی امت میں کوئی نبی موجود ہو تو اس پر عذاب نازل نہیں ہوتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ استغفار کرنے کی وجہ سے ان پر عذاب نازل نہ ہوا۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ کافر لوگ جو ہیں مشرکین مکہ خانہ کعبہ کے متولی بنے بیٹھے تھے، اور وہ مسلمانوں کو مسجد خانہ کعبہ میں آنے سے روکتے تھے، اللہ کی راہ سے روکتے تھے۔ تو لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہی ہو سکتے ہیں، لیکن کافر لوگ یہ نہیں جانتے۔ یہاں تک ہمارا پچھلا سبق تھا۔ آج ہم آگے سے شروع کریں گے، اور اس کا مفہوم کچھ یوں اس طرح ہے کہ کافر لوگ جب طواف کرتے تو وہ منہ میں انگلیاں ڈال کر سیٹیاں اور ہاتھوں سے تالیاں بجاتے تھے۔ وہ اسی کو عبادت اور نیکی تصور کرتے تھے، یا پھر ایسا کرتے تھے کہ مسلمان جب نماز پڑھتے، عبادت کرتے تو وہ ان کو تنگ کرنے کے لیے سیٹیاں اور تالیاں بجاتے، مذاق اڑاتے، اور انہیں عبادت کرنے کے لیے اور خانہ کعبہ میں آنے سے روکتے تھے۔ تو اللہ پاک نے اس آیت میں کفار کی نماز کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ کافروں کی نماز خانہ کعبہ کے قریب سوائے سیٹیوں اور تالیوں کے کچھ نہ تھی، بس اے کافروں اپنے کفر کے سبب عذاب کا مزہ چکھو۔ تو اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ، اور نہ تھی نماز ان کے لیے عند البیت، خانہ کعبہ کے نزدیک، الا مگر مقام و تصدیہ، سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا، کہ اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا اور کچھ نہ تھی۔ فذوقوا العذاب، پس چکھو عذاب، بما کنتم، بوجہ اس کے، تکفرون کہ تم کفر کرتے تھے، اور تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ اگلی آیت کا مفہوم کچھ اس طرح ہے۔ کفار مکہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے دین سے روکنے کے لیے اپنا مال بے دریغ خرچ کر رہے تھے۔ مثلا مشرکین کا لشکر بدر میں
لشکر بدر میں لڑائی کے لیے روانہ ہوا تو چند کافروں نے لشکر کے کھانے کا خرچہ برداشت کیا۔ ان کی تعداد کتابوں میں تقریباً 12 آتی ہے۔ اسی طرح جنگ بدر کے بعد ابو سفیان نے اونٹ کی تیاری کے لیے 40 اوقیہ سونا دینے کا اعلان کیا اور دوسرے کفار نے بھی اپنا مال خرچ کرنے کا اعلان کیا۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کافروں کی ان کی اس چال کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں کہ کافروں نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کے خلاف مل کر بھاری مال خرچ کیا، لیکن انہیں ذلت امیز شکست کا سامنا کرنا پڑا، بھاری مالی نقصان بھی ہوا۔ کافر چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو اللہ کی راہ سے روکیں۔ غزوہ بدر میں ناکامی کے بعد کافر شدید مایوسی کا شکار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے دلی ارادوں کے بارے میں پہلے ہی آگاہ فرما دیتے ہیں کہ کافر دوبارہ غزوہ احد میں اور زیادہ مال مسلمانوں کے خلاف خرچ کریں گے، لیکن انہیں پھر ذلت خواری نصیب ہوگی اور وہ اپنے کیے پر افسوس کریں گے۔ آخر کار کافروں کو مغلوب کر دیا جائے گا اور مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوگی۔ کافر لوگ اپنا مال اس لیے خرچ کرنے لگے کہ وہ یہ مال مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو تنبیہ کی ہے کہ جس طرح بدر کے معرکہ میں تمہیں جانی و مالی نقصان ہوا اور ذلت و رسوائی تمہارا مقدر بنی، اسی طرح احد کے معرکہ کے لیے جو تم مال خرچ کر رہے ہو وہ یہ بھی تمہارے لیے باعث حسرت ہوگا، کیونکہ اس جنگ میں بھی مسلمان کامیاب ہوں گے اور تمہارے نصیب میں وہی ذلت و رسوائی ہوگی۔ تو یہ تھا اگلی آیت کا مفہوم۔ تو اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک کافر لوگ، ينفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنا مال، لیصدوا تاکہ وہ روکیں، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، فسینفقونہا پس ان قریب وہ اور خرچ کریں گے، ثم تکون پھر ہوگا، علیہم ان پر، حسرتن افسوس، حسرت باعث حسرت ہوگا، ثم یغلبون اور پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ مطلب کافر لوگ جو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کریں گے تو وہ کیا ہوگا کہ وہ خرچ ان کے لیے موجب افسوس ہوگا، باعث افسوس ہوگا کہ وہ اپنے کیے پر افسوس کریں گے اور آخر کار کافروں کو مغلوب کر دیا جائے گا، یعنی وہ شکست پا جائیں گے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ والذین کفروا اور کافر لوگ الی جہنم، جہنم کی طرف یحشرون ہانکے جائیں گے، دھکیلے جائیں گے، یعنی جو وہ کام کرتے رہے ہیں ان کے سبب ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، دوزخ کی طرف ہانکا جائے گا۔ اگلی آیت ہے لیمیز اللہ الخبیث، تاکہ اللہ الگ کر دے خبیث ناپاک کو من طیب پاک سے، ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ جمیعا اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے، فیجعلہ فی جہنم اور پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے، اولئک ھم الخاسرون یہی لوگ ہی خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب اس آیت میں یہ علیحدگی یا تو آخرت میں ہوگی، کیونکہ قرآن پاک میں اور جگہ بھی آیا ہے، سورہ یاسین میں ہے کہ اے گناہ گارو آج الگ ہو جاؤ، یعنی نیک لوگوں سے، اور مجرموں یعنی کافروں، مشرکوں اور نافرمانوں کو اکٹھا کر کے سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اگر ہم اس کا تعلق دنیا سے لیں تو یعنی جیسے کافر لوگ جو ہیں اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جو مال خرچ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسا کرنے کا اور موقع دے گا تاکہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے یعنی ناپاک کو پاک سے، کافر کو مومن سے اور منافق کو مخلص سے علیحدہ کر دیں۔ اس اعتبار سے آیت کے معنی ہوں گے کفار کے ذریعے سے ہم تمہاری آزمائش کریں گے، وہ تم سے لڑیں گے اور ہم انہیں ان کے مال بھی لڑائی پر خرچ کرنے کی قدرت دیں گے تاکہ خبیث طیب سے ممتاز ہو جائے، یعنی الگ ہو جائے، پھر وہ خبیث کو ایک دوسرے سے ملا دے گا، یعنی سب کو جمع کر دے گا۔ مطلب اللہ تعالیٰ یہ سب اس لیے فرما رہے تھے کہ پاک کو گندے سے جدا کر دے، تاکہ تمام گندوں کو اوپر تلے رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے اور جہنم کے گہرے ترین گڑھے میں پھینک دے، کیونکہ یہی اصل عذاب اٹھانے والے کافر ہیں، یعنی نقصان اٹھانے والے یہی کافر ہیں۔ تو آج ہمارا رکوع ختم ہو گیا ہے اور اب ہم اس کے مشقی سوالات دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، السؤال الاول، اس سبق میں تقویٰ کے کیا انعامات بیان ہوئے ہیں؟ جواب،
اس سبق میں تقوی کے مندرجہ ذیل 3 انعام بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1 فرقان، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرقان پیدا کر دیں گے۔ فرقان سے مراد وہ عقل و بصیرت اور فہم و فراست ہے جس سے صحیح و غلط اور حق و باطل میں تمیز کرنا آسان ہو جائے۔ نمبر 2 گناہوں کا کفارہ، تقوی اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرماتے ہیں جس سے انسان کے تمام گناہوں کی تلافی ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 مغفرت، تقوی اختیار کرنے والوں کے اللہ تعالیٰ آخرت میں تمام گناہ معاف فرما دیں گے۔ سوال نمبر 2 ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ جواب، اس عبارت میں واقع ہجرت کی طرف اشارہ ہے جب کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا شہر بدر کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیریں خاک میں ملا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح سلامت وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ سوال نمبر 3 کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیوں نازل نہ کیا؟ جواب، کفار پر ان کے مطالبے کے باوجود عذاب الہی نازل نہ ہونے کے 2 اسباب ہیں۔ نمبر 1 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں موجود ہونا عذاب الہی کو ٹال رہا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب تک کسی امت میں کوئی نبی موجود ہو اور ان پر عذاب نازل نہیں ہوتا۔ نمبر 2 استغفار کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والوں کی موجودگی کی وجہ سے بھی اس امت پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہیں ہوتا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں رہنے والے مسلمان خاص طور پر استغفار کرتے تھے اور کفار کی بھی عادت تھی کہ جب وہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو غفرانک غفرانک پکارتے تھے۔ تو یہ تھے ہمارے مشقی سوالات۔ اب ہم ریڈنگ میں سے بھی کچھ مختصر سوالات دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 کافروں نے کون سا عذاب مانگا؟ جواب، کافروں نے کہا اے اللہ اگر تیرا یہ قرآن سچا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی دردناک عذاب بھیج۔ سوال نمبر 2 آیات قرآنی سننے کے بعد کفار کیا کہتے تھے؟ جواب، آیات قرآنی سننے کے بعد کفار کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا یہ کلام، اگر ہم چاہیں تو اس طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، اور یہ ہے ہی کیا، صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔ سوال نمبر 3 کافروں کی نماز کعبہ کے نزدیک کیا تھی؟ جواب، کافروں کی نماز خانہ کعبہ کے نزدیک سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا اور کچھ نہ تھی۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ آج کا رکوع ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ آپ نے اس کے ترجمہ اور مفہوم کو سمجھنا ہے اور مختصر سوالات کو یاد کرنا ہے، مشقی سوالات کو بھی اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔